السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دوستو، بڑا ہی شاندار اور انتہائی اہم ٹاپک ہے، ہالووین آئیڈینٹی۔ پہلی دفعہ اس پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ کس قدر خوفناک فتنہ ہے جو تیزی سے ہمارے مسلم سوسائٹی میں پھیل رہا ہے۔ اور آج تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب فیس بک پہ یہ تصاویر دیکھی کہ سعودیہ میں یہ تہوار بہت زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی پناہ، استغفر اللہ۔ اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، مختلف ماسک اور کسٹمز پہنتے ہیں اور چاکلیٹس اور کینڈیز ہی تو بانٹتے ہیں بچوں میں، تو آخر مسئلہ کہاں ہے؟ اب یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تاریخ کو سمجھیں کہ آخر یہ تہوار آیا کہاں سے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آتے ہیں دوستو اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہالووین لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ہالو اور ایوننگ کا مطلب ہے کس چیز کو مقدس بنا کے اختیار کرنا، اور ایوننگ ہے شام، یعنی کہ اس کا مقصد اور اس کا معنی کیا ہے، مقدس شام۔ دوستو، ہالووین عیسائیوں کا ایک تہوار ہے جو 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کا آغاز سلٹک لوگوں سے ہوا جو کہ آئرلینڈ کے رہنے والے تھے۔ وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی اور نومبر میں بہت برف باری ہوتی تھی، تو ان کے بہت سے لوگ مر جاتے تھے، بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ اس پر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ دوسری دنیا میں جا کر یا تو خدا بن جاتے ہیں یا پھر بھوت، اور نومبر میں ہماری ان کی دنیا کے درمیان موجود دروازہ کھل جاتا ہے اور ہماری دنیا میں آ کر ہمیں مارتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے انہوں نے یہ حل نکالا کہ اکتوبر کی آخری رات آگ جلائیں اور سب اس گرد جمع رہیں اور طرح طرح کے خوفناک ماسک اور کاسٹیوم پہن لیں تاکہ وہ بد روحیں ہمیں پہچان نہ سکے یا وہ ہمیں اپنا جیسے سمجھ کے چھوڑ دیں یا پھر ہم سے ڈر جائیں۔ اس وقت اس تہوار کا نام تھا سمہین فیسٹیول۔ بعد میں رومن بادشاہ نے اس میں اپنا سیاسی اور مذہبی فائدہ دیکھ کے اس میں مزید چیزیں شامل کی، اور ہوتے ہوتے آج یہ یہاں تک کہ ہالووین فیسٹیول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوستوں کہ مسلمانوں کو کیوں اس میں شمولیت سے روکا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ فیسٹیول تو ہے ہی شیاطین کے لیے، ان کے خوف کی وجہ سے ہی تو یہ منایا جاتا ہے، ان کے قہر سے بچنے کے لیے۔ تو ہم مسلمان کیسے اس تہوار میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جہاں شیاطین کو اتنا طاقتور دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ڈر سے طرح طرح کے ماسک پہنے جا رہے ہیں، ان سے پھر رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں اس طرح کے پروگرامات سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ مذہب اسلام دوسرے مذہب جیسا ہرگز نہیں ہے جس میں جو چاہا شامل کر لیا۔ یہ اللہ کا بنا ہوا ہے جس میں کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے فائنل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی میں اور مزید فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس جیسے تہوار سے بچائے اور ہمارے امت مسلمہ کے تمام ملکوں اور ریاستوں کو اس جیسے تہوار سے بچائے۔ دوستو، یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اس جیسے تہوار میں شریک بھی ہوتے ہیں اور اس کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ دوستو، ہر ایک طریقہ جو کفار مناتے ہیں وہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر قرآن میں یہ بتا دیا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ نصارہ یہود کو غلط کہتے ہیں اور یہود نصارہ کو غلط کہتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی بن سکتے ہیں اور نہ کبھی بنیں گے۔ دوستو، جہاں تک اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے اور امت مسلمہ کے افعال اعمال ہے، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو تو دوست بناتے ہیں لیکن مسلمانوں کو دوست نہیں بناتے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، اے الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اب اس کو دیکھیے اور خود ہی فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔